47 बनाنے پڑے کیونکہ الیکشن سے پہلے کیمپینز میں جب ہمیں اپنے حلقوں سے غائب کیا گیا پھر بھی ووٹر کے دل سے عمران خان کو اس کی تصویر کو نہیں نکال سکے. فارم 47 ایک ہیرو پیدا ہوا. دس از ہاؤ یو ٹریٹ یور ہیروز. کوئی قوم اپنے ہیروز اپنے لیڈرز کے ساتھ یہ کرتی ہے؟ قوم تو اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو ظالم جابر جو حکمران یہاں پہ موجود ہے جو کبھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, کبھی قوم سے پوچھتے ہیں مجھے نکالا کیوں ہے؟ وہ بھائی تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نکالا تھا. آج وہیں کھڑے ہو نا, پوچھتے کیا تھے؟ عزت کی بات کرتے ہو. تم ووٹ کو عزت کی بات کرتے تھے, ہم ووٹر کی عزت کی بات کرتے تھے. سو آپ اس شخص کو آئسولیشن میں رکھ کے بیٹھے ہیں. 3 سال سے جو ہے خان صاحب آپ یہ دیکھیں کن سختیوں کا سامنا کر رہے ہیں. آئسولیشن 22 گھنٹے کی آئسولیشن, اور کتنے مہینے گزر گئے ہیں کہ ان کو ان کی فیملی تک ایکسس نہیں ہے, ان کو ان کے وکلاء تک ایکسس نہیں ہے, ان کو ان کی پارٹی تک ایکسس نہیں ہے. ٹیوزڈے کو فیملی اور وکلاء کا دن ہوتا تھا, وہ دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں. تھرسڈے کو ان کی سیاسی رفقا اور ان کی پارٹی سے ملاقاتوں کا دن ہوتا تھا, اور کوئی ملاقات نہیں ہے, اور کوئی سو موٹو نہیں ہے, اور کسی جج کے دل پہ یہ نہیں گزرا کہ روز اخباریں کیا لکھ رہی ہیں, روز سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے, پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ لوگ کس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں. کوئی کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی, اور باتیں کرتے ہیں یہ انصاف کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی صحت وہ پاکستان تحریک انصاف کی ریڈ لائن ہے, اور اس ریڈ لائن کو ہم کسی بھی حکومت کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہاں پہ ایک نیا طریقہ, اور ہم اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں. کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنے ایک ویلاگ میں عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے ایک نہایت ہی بیہودہ قسم کی بات کر دی, جس کو میں تو اپنی ٹویٹ میں بھی ریپروڈیوس نہیں کر سکا. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اس ویلاگ کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ویلاگر کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. تم تصدیق نہیں کر سکتے, اور تم اس قوم کے ہیرو کے, اس قوم کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے, کروڑہا لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے حوالے سے تم ایسی بات کرتے ہو جو دوبارہ کہتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنی زبان سے. تو یہ ہتھکنڈے یہ نہیں چلیں گے. کسی نے تمہاری بات کو نہیں مانا, کسی نے اس بات پر, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا اس بات کے اوپر. آپ نے دیکھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ کل عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے بات آئی کہ یہ جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے کہہ دوں, ہماری پارٹی کے لیے تو یہ تشویشناک ہے اور رہے گا. عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے صحافیوں نے خبر بریک کی کہ خان صاحب کی آنکھ کا وہ ایشو ہے. اس وقت بھی اس خدشے کے تحت, یاد رکھیے گا, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. خدشہ کیا تھا کہ پچھلے سال ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ خبر جان کے پھیلائی گئی کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں, مگر عمران خان صاحب حقیقتاً بیمار نہیں تھے. اس سے خدشہ پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اندر ٹھیک ہیں, باہر یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لاسٹ ٹائم چند لوگوں نے جب یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے, جو کہ حقیقت تھی اور بعد میں ثابت ہوا, جب صحافی نے کہا وہ جو خبر بریک کی, بے شک لوگوں نے اس کو نگیٹ کیا, مگر ثابت ہوا کہ وہ بات بالکل ٹھیک تھی. پھر سلمان صفدر صاحب بھی جا کے ملے, پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خبر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آئے گی تو عمران خان کا ایک ایک چاہنے والا جانثار اس کے لیے تشویشناک ہوگا, اس کے لیے بے چینی کا یہ موجب بنے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس خبر آئے اور ہم دیکھیں نا, ہمارے لیے تشویش جو ہے وہ جینون ہے اور نیچرل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکسس نہیں ہے, بلیک آؤٹ ہے, خبر کوئی نہیں ہے, ملاقات نہیں ہے, کسی ایم این اے کو نہیں جانے دیتے ہیں, پارٹی والوں کو نہیں جانے دیتے ہیں, بہنوں کو نہیں جانے دیتے ہیں, وکلاء کو وکالت نامے سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکسس عمران خان صاحب تک نہیں دی جاتی. تو ہم کیوں نہ پریشان ہوں؟ ہمیں کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا. اللہ تعالیٰ میرے قائد کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت یاب رکھے. مگر جب ایسی خبر آئے گی تو ہم پریشان ہوں گے. آپ سوچیں نا, میرے خاندان کا کوئی شخص, میرا قریبی عزیز یا ان میں سے کسی کا قریبی عزیز اگر جیل میں موجود ہے اور نئی ملاقات ہو رہی ہے 1-2 مہینے سے, اور خبر یہ آتی ہے کہ بھئی
غیر تصدیق شدہ کہ اندر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ کیا ہم تحقیقیں اور تشویشیں شروع کر دیں گے بیٹھ کے؟ ہم تو یہ کہیں گے ہمیں ملاؤ. تو ہم آج جتنے ونگز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہر صوبے سے جو ہماری نمائندگی ہے، ہر ہاؤس سے جو نمائندگی ہے، ہم بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو عمران خان سے ہمیں ملنے کے حوالے سے یہ ایکسس جو ہے الاؤ کرنا پڑے گی. یہ ان کا حق ہے. میں حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ فارم 47 کے بینیفیشریز کو کہہ دوں کہ اپنے ذہن میں رکھنا، یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی. یہ مت سمجھنا کہ آج اقتدار تمہارے پاس ہے اور آج تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. اس قوم کا بچہ بچہ تم سے نفرت کرتا ہے. اس قوم کے بچے بچے کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے. اس قوم کا ایک ایک بچہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ تم لوگوں نے عمران خان پہ کے نام پہ دیے گئے عوام کے ووٹ کو چوری کر کے تم براجمان ہوئے. اور آج تمہاری جیلوں کے اندر پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ ہے؟ پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ، اس کا چچا کیا ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے. تو تم لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. یہ جو موروثیت ہے، بچے اور پھر آگے ان کے بچے، تم لوگوں کے بچے اس ملک میں سیاست نہیں کر سکیں گے. حق ہے عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان کی صحت کیسی ہے، اس لیے ہمیں عمران خان صاحب کا ایکسس چاہیے. اور میں چیف جسٹس سے کہوں گا، میں آپ سے کہوں گا، آپ کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ آپ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے، آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے. کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں ان کا قانونی اور آئینی حق دے دیں یا دلا سکیں؟ آج اڈیالہ کا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کیا 18 اسکیل کا ہوگا، وہ اتنا بڑا اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے اٹھا کے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. مگر جج اپنی طاقت استعمال نہیں کرتے. میں جج صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنی پریس ریلیزز میں کہ ہمارے انصاف کا خیال نہ کرے، اپنی عزت کا خیال کریں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی مانتا نہیں ہے، آپ اپنی عزت اور اپنے اختیارات کا جو مذاق اڑا رہا ہے پنجاب میں بیٹھا، وہ ایک سپرنٹینڈنٹ اختیار ہے. ہائی کورٹ کے جج کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات کو بلا کے اس کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے. پنجاب کے جیل خانہ جات کے وزیر کو بلا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جسٹ بیکاز اس نے اس کی بات نہیں مانی ہے. کیوں استعمال نہیں کرتے اپنے اختیارات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم، یہ جبر، یہ فسطائیت یہ بند ہونی چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب وہ طاقت ہیں جنہوں نے تمام صوبوں کو، تمام قومیتوں کو اور اس ملک کو اکٹھا رکھا اور رکھ سکتے ہیں. یہ جو آج انتشار ہمیں محسوس ہوتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، آپ عمران خان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بند کر دیں. عمران خان صاحب سارا ملک آپ کو اکٹھا کر کے ایسے اکٹھا کر دیں گے. سارا ملک عزیز ہے نا ملک. تو ملک اگر آپ نے جو ہے یہ انتشار ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ظلم ختم کرنا پڑے گا. یہ ظلم ختم ہوگا تو یہ انتشار بھی ختم ہو جائے گا. اور اس حوالے سے پرامن آئینی احتجاج ہم سب کا حق ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے 5 اگست کے دن جو ان کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاج ہوئے پنجاب میں، آپ کے یہاں تو اوبیسلی آپ ہماری اپنی حکومت ہے ہماری پارٹی کی. پنجاب میں 10-12 ضلعوں سے زائد جگہوں پہ باقاعدہ طور پہ FIRs دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہیں. پنڈی میں تو 400 بندے گرفتار ہوئے، 400 میں سے 200 کے مجھے ادھر ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ نے بتایا کہ MPOs کے آرڈر نکال دیے گئے ہیں. میرے ضلع جھنگ کے اندر FIR ہوئی ہے، سرگودا میں FIR ہوئی ہے. میاں صاحب جو ہے یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے کسان ونگ کے، یہ ہمارے MPA بھی ہیں، سابقہ وزیر بھی ہیں، اس وقت کسان ونگ کے جو ہے پنجاب کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ان کے اوپر FIR ہوئی ہے. یہ خالد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ضلع میں ٹوبا میں FIR ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے MPA ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اوپر FIR ہوئی ہے. تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے. اور کس لیے؟ آپ کے پاس فوٹیجز ہوں گی، پرامن آئینی احتجاج تھا، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے. تو ہم چیف جسٹس کو بھی کہیں گے کہ آپ ایکسس خان صاحب تک انشور کرائیں. خان صاحب کے کیسز جو ہیں، خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے انہی عدالتوں سے، میں ڈیل کے ذریعے نہیں آؤں گا، انہی عدالتوں سے انصاف لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے،
تو بھائی آپ عدالتوں کے اندر ان کیسز، پینڈنگ کیسز جو ہیں، آپ ان کا سلسلہ شروع کریں، اس کو میرٹ کے اوپر انشور کریں، انصاف کے اصولوں کے تحت اس کو اگر آپ پروسیڈ کریں گے تو عمران خان 2 دن میں باہر ہوگا، ہمیں کسی سے کسی فیور کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن لے۔ پینڈنگ کیسز جو ہے، اب کل جو احتجاج ہوا اس میں چیف منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے ایم این ایز بھی وہاں پہ موجود تھے، ایم پی ایز بھی موجود تھے۔ تو کل وعدہ کیا گیا ہے رجسٹرار کی طرف سے، وہ جو احتجاج سپریم کورٹ کے باہر ہوا جس میں نورین نیازی صاحب کی جو پٹیشن تھی اس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ اس کو لگائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ ایسا وعدہ نہیں ہوگا جیسے اڈیالہ میں ہر ہفتے وعدہ ہو جاتا تھا کہ نہیں ابھی آپ اٹھ جائیں اور پھر اگلے ٹیوزڈے کو جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے ایک پنجاب کی انتظامیہ کا وعدہ اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کا وعدہ جو کہ نمائندہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے، اس میں کوئی وزن تو ہونا چاہیے۔ تو اپنے اس کا پاس رکھیں اور وہ ایکسس دے۔ لوگ جو ہیں وہ بڑے بے چین ہیں، لوگ جو ہیں وہ اضطراب میں ہیں، اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے۔ پنجاب پولیس ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، 2 بہنیں، ایک کا نام انمول اور دوسری کا نام امینہ، ینگ بچیاں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ کلچر ہے کہ بیٹیاں مائیں یہ سانجھی ہوتی ہیں۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ریڈ لائن ہے خواتین کے لیے میں نے یہ کر دیا۔ آپ کے صوبے کے اندر 2 بچیاں پولیس کی کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ صحت یاب جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ سی سی ڈی غریب لوگوں کے پولیس مقابلے تو کر دیتی ہے، مگر جب پولیس والے ظلم کرتے ہیں تو وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں بھی مقابلے کرو نا، میں دیکھوں تمہارا انصاف اور تمہاری سی سی ڈی کی تمہاری کارکردگی دیکھوں۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قصور تھا کہ وہ پنجاب میں رہنے والی تھی، یہ قصور تھا کہ وہ غریب تھی، یا آپ نے یہ سمجھا کہ ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے اس جماعت کا نام ایسے ہی تحریک انصاف نہیں لکھا۔ انصاف، ہم ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، اور یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر پنجاب میں، پنجاب سے باہر اس پہ بات کرے گا۔ ہم اس کیس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کیس کے حوالے سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو، اور تھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں نا۔ اب آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ تھانے میں بھی سی سی ٹی وی نہیں ہے۔ ویسے تو ہم ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بڑے سالوں سے مانگ رہے ہیں، اگر اب آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس تھانوں میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہے، میل تھانے کے اندر آپ نے کہا جی میں نے وومن پولیس اسٹیشن بنا دیے ہیں۔ بھائی وومن پولیس اسٹیشن بڑا چھڈے سن تے پھر خواتین نوں تسی مرداں دے پولیس اسٹیشن کس واسطے لے کے گئے سو؟ اگر اتنی آپ نے بڑی، وہ دیکھا نہیں آپ نے بڑی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جناب، ادھر سے لش پش ہو رہی ہے، بڑے نئے صوفے رکھے ہوئے ہیں، یہ جی خواتین کا نیا تھانہ بن گیا ہے، اور یہ فلانی جو ہے وہ پولیس کی ایس پی ہے، اور یہ فلان۔ بہت اچھی بات ہے، بیٹیاں ہیں ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کو، مگر آپ کیوں ان بچیوں کو جو ہے وہ مردوں کے تھانے میں لے کے گئے اگر آپ کے پنجاب میں وہ تھانے موجود ہیں اور لاہور میں آپ کے پاس وہ تھانے موجود ہیں؟ تو ہم اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے اوپر ہم آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ پنجاب میں ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ وہ رضا میر والا کیس اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہاں ہوا ہے؟ وہ سندھ میں ہوا ہے۔ بچہ جو ہے اس کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جب وہ قبر کشائی کر کے اس کی وہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے گولی کا وہ نشان ہے۔ پہلے پولیس بھی اور وہ سارے اس کو بڑا پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ماں باپ کیسے ٹی وی کے اوپر ان کی فیملی جو ہے رو رہی ہے، دعائیاں دے رہی ہے۔ یہ 2 مثالیں ہیں، میں دوبارہ کہوں گا، ایک سندھ مینڈیٹ کے چور، دوسرے پنجاب میں مینڈیٹ کے چور، ایک سندھ کے جاگیردار، دوسرے پنجاب کے جاگیردارانہ ذہنیت رکھنے والے سرمایہ کار۔ وہ بھی جابر، یہ بھی جابر، یہ بھی چور، وہ بھی چور۔ نہ تمہاری بچیاں محفوظ ہیں اس ملک کے اندر، نہ تمہارے بچے محفوظ ہیں اس ملک کے اندر۔
کہانیاں ان سے سن لو، ان دونوں گھروں سے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہو، ہر ووٹ میں ہر امینڈمنٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر جب جی بی کا الیکشن ہو تو کیسے لڑتے ہیں؟ جب کشمیر کا الیکشن ہو تو ایک دوسرے کو اپنی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ ان کی یہی اوقات ہے جو ان دونوں نے ایک دوسرے کو یاد دلائی ہے، بڑے عرصے کے بعد الیکشنوں کے اندر ان کی اصل شکل جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ نظام تھا، یہی وہ شکلیں تھیں، یہی وہ چہرے تھے جن سے بغاوت کرتے ہوئے عمران خان نے انصاف کا علم بلند کیا تھا، اور ملک کا ایک ایک بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو یہ ناانصافی تو ہم اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جہاں اپنے قائد کی ناحق قید کے حوالے سے احتجاج کرتے رہیں گے، یاد رکھیے گا ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم نہ تشدد کا سہارا لیتے ہیں، نہ ہماری تحریک میں متشدد ہونے کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ آپ کا قائد یہ کہتا ہے۔ آپ کے قائد نے یہ نہیں کہا کہ حملہ کر دو، انہوں نے کہا کہ میں انصاف لوں گا تو عدالتوں کے ذریعے لوں گا۔ آپ کے قائد نے یہ کہا، پرامن آئینی احتجاج تو ہمارا حق ہے، مگر اگر آپ اس طرح قوم کے بچے بچیوں کو جو ہے وہ تھانوں میں کاٹتے مارتے رہیں گے اور آپ لاشوں کے اوپر مٹیاں پھینکتے رہیں گے، تو پھر یہ قوم جو ہے یہ اپنے فیصلے خود کرے گی۔ پھر آپ کون ہیں؟ آپ تو ویسے ہی چور ہیں، آپ تو ووٹوں کے چور ہیں۔ آپ ایک اور واقعہ بھی آپ اگر اس میں دیکھ لیں تو وہ جو ایک 15 مہینے کی بچی آئزل کے نام سے، اب وہ کیا سٹوری ہے؟ اب اس کی ماں کو روتا ہوا دیکھیں کلیجہ باہر آ جاتا ہے کہ وہ بچی کو اٹھا کے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ پھر بچی 15 مہینے کی بچی اس کو اٹھا کے ایک اسپتال جا رہی، وہاں سے جواب ہو رہا ہے، پھر دوسرے اسپتال جا رہی، وہاں سے جواب ہو، تیسرے، اور پولیس۔ یار ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور یہ تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اسلام یہ تو انسانیت ہے۔ مطلب ہے کہ آپ اتنے بحث ہو چکے ہیں۔ کیوں بحث ہو چکی ہے؟ یہ انتظامیہ، یہ لوگ، یہ سرکاری ملازم جو غریبوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر والوں کو احساس نہیں، کہ اوپر والے چور ہیں، ان کو پتا ہے کہ ووٹ نہیں دیا گیا، چوری کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ کے اوپر اپنی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ملک ایسے کیسے چلے گا؟ یہ تو آپ کے اپنے وزراء کہہ چکے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے، تسی فارغ ہو، نالائق ہو، نکمے ہو تسی۔ ہم تو بتا رہے ہیں نا دنیا کو، ہم نے تو الیکشن میں بھی بتایا تھا دنیا کو، عمران خان تو بتاتا چلا آیا تھا۔ اب تو جن کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے وزیر، وہ کہہ رہے ہیں بھائی تسی فارغ ہو، سسٹم ہی کلیپس ہو گیا۔ اور میں کسی چیز پہ اتفاق کروں نہ کروں محسن نقوی سے، یہ گل تو نہ ٹھیک تھی۔ یہ تو ہم بڑے عرصے عمران خان صاحب کہتے تھے، میں جب اڈیالہ کئی دفعہ جاتا تھا مجھے کہتے بکا یہ سسٹم چلے گا نہیں، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، نہیں چل، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کب کا کلیپس کر گیا، یہ تو ایویں ہی پھر کھینچا تانی میں کام چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم تو وہ کہہ رہے ہیں کلیپس ہو جائے گا، مگر تم لوگ بھی اس طرح نہیں چلو گے۔ سو یہ عوام کی طرف سے آپ کو الٹیمیٹم ہے۔ عوام کہتی ہے کہ بس اب آپ اپنی تیاری کریں، اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ آپ کی تیاری کرائے گی۔ ایک چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں، معذرت اگر تھوڑی سی بات لمبی کر دوں، بڑے دنوں کے بعد آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر سک رہا۔ شناسا چہرے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا محبت اور پیار دیا جب میں یہاں رہا۔ یہ وہ ایف آئی آر کی پرنٹ آؤٹ ہے جو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہالینڈ اور وینزویلا سے آئی غیر ملکی خواتین کو اغوا، جبر، زیادتی، ریپ، ایکسٹورشن، پیسے ہیں جی، یہ تو سب آپ کو یاد ہے۔ آج کل بات نہیں ہو رہی اس پہ، کیا ہوا؟ وہ خواتین تو مجسٹریٹ کے پاس بیان دے کے گئی ہیں، وہ کہہ کے گئی یہی بندہ سی، ان کا بیان موجود ہے۔ اتھارٹیز جو ہیں، ایلیگیشن جو ہے وہ ایبڈکشن ہے، سیکشل اسالٹ ہے ایک 2 فورن خواتین پہ، اور کس کی فیملی کے لوگ ہیں؟ فورن منسٹر۔ ایک طرف تو ہم جو ہے وہ ثالثی کر رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، ایک طرف تو ہم ثالثی کر رہے ہیں، اور ہم یہ وزیر اعظم جو ہے بڑا وہ ادھر دی تصویر تھے ادھر دی تصویر، جو میرا بڑا جو ہے ایسی بات بڑا کم کر کے آئے۔ تو یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کس نے دی ہے؟ پنجاب پولیس نے دیتی ہے نا۔ پنجاب پولیس میں پنجاب پولیس تو پچھلے 2 سال میں ہم پہ ہی ایف آئی آریں دے رہی ہے۔ چلو
تھوڑے سے ہی ہوگی. پھر صرف اگر ایف آئی آر ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ کو کسی نے آپ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کیا ہو. مگر اب وہ جو وینیزویلا اور ہالینڈ سے خواتین آئی ہیں جو وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے کے گئی ہیں, وہ تو آپ میں سے کسی کے رشتہ دار نہیں ہے نا, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. اور پھر میڈیکل رپورٹس جو ہیں انہوں نے بھی یہ پروف کیا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکیوز اریسٹ بھی ہوئے, نامینیٹ ہوئے, اس کے اندر پولیس جو ہے اس نے یہ کہا کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جو ایلیگیشن ایف آئی آر کے اندر لگائے گئے. کیا ہوا اس کیس کا, کیا ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ڈار صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ ہمیں تو بڑے لیکچر دیتے ہیں آپ اخلاقیات کے, دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں تو اگر آپ دوسری دنیا کے ہمیں بتاتے ہیں تو وہاں تو ایک ٹریفک وائلیشن کی ٹکٹ کے اوپر بھی $20. ناروے کے اندر ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ $60 کی ایک ٹکٹ کے اوپر ریزائن. کوریا کے اندر کرپشن کا الزام لگ گیا ایک پرائم منسٹر پہ, وہ الزام لگ گیا اینڈ ہی جمپڈ. سول کی جو سب سے بڑی پہاڑی تھی اس پہ سے جمپ کر کے خودکشی کر لی کہ میرے پہ یہ الزام لگ گیا. وہ بات ثابت ہوا ہے کہ صرف الزام ہی لگا سی, اس میں کرپشن کوئی نہیں تھی, مگر وہ برداشت ہی نہیں کر سکا کہ جی میرے پہ الزام لگ گیا کرپشن کا, اور میں اس ملک کا مطلب ہے اتنا بڑا چودھری ہوں. تو یہاں پہ جو چودھری ہیں وہ اتنا بڑا الزام بھی لگ گیا, ایف آئی آر بھی ہو گئی, بیان بھی ہو گئے, ٹھیک ہے جی. پھر ٹوپی پہن کے جی ایسے کھڑے ہیں مسلح تے تصویریں جناب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. مطلب عوام کو تو یہ کوئی بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 دن میڈیا نے اس کے اوپر بینڈ شینڈ بجا لیا, اب کام ٹھنڈا ہو گیا, ٹھیک ہے بندے بھی بھول جان گے, عوام بھی بھول جائے گی, کوئی نیا وقوع ہو جائے گا, نئی واردات ہو جائے گی تمہارا. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں جس میں فائنانس اور کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو صرف کیس کے اسٹیبلش فیکٹس کے طور پہ نہ رکھا جائے, بلکہ اس کو بھی اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے. صرف یہ نہ کیا جائے کہ بقوت ٹھیک ہے اسٹیبلش فیکٹس ہے, یہ رولا جی نہ کرپٹو کرنسی کا رولا سی نہیں, یہ رولا کسی, اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کور ایشو, اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایکول اپلیکیشن آف دا لا, یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ امپارشل انویسٹیگیشن ہے ریگارڈلیس آف پولیٹیکل کنیکشنز آف فیملی اینڈ بیک گراؤنڈ. یہ اصل ایشو ہے کہ غریب جو ہے اس کا تو انکاؤنٹر کرا دو سی سی ڈی سے, ٹھیک ہے جی. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نیفے میں پستول کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے غریب ہو تو اس کا انکاؤنٹر کر دو, مگر وہ ڈار صاحب کی فیملی دا ہو تو نہیں. یہ میڈیا والے اپنا فیلڈ ڈے لے لیں اور اس کے بعد کوئی بات نہیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ لوگ بھی اس بات کو اٹھائیں. ہم نے آج اس کو اسی لیے اٹھایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو اگر آپ بھول جائیں گے تو یہ چہرے تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے قوم کو ٹاچ کرنا اور آگے نکل جانا. بہرحال اس کے علاوہ, اور یہ صرف ایک یادداشت ہے, یہ کیس جو ہے اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں. ہمیشہ ہندوستان کے حوالے سے ہم پاکستان کی انٹرنیشنلی بدنامی کا باعث بنے ہیں, تو کچھ شرم کر لینی چاہیے. اگر آپ اس کے اوپر ریزائن کر کے گھر چلے جاتے تو پوری دنیا میں شاید آپ کی نیکنامی ہو جاتی, لوگ سمجھتے کہ شرم آ گئی ہے, مگر آپ نے اس کے اوپر بھی جانا مناسب نہیں سمجھا. کرپشن پہ تو آپ جانا مناسب سمجھتے ہی ہیں نا, وہ تو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں نا, مگر کم از کم یار اس سے اللہ کا خوف کرو, وہ اس سے تو کرو مر نہیں. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور چیز آپ کے سامنے آئی ہوگی, بس میں اب اس کو تھوڑا راؤنڈ اپ کرتا ہوں, میرے دوستوں نے بھی 1-2 منٹ بات کرنی ہے, لمبی بات نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا خبر ججز کی اپوائنٹمنٹس JCP کے حوالے سے, اور اس کے اوپر آپ کے اخباروں نے لکھا. ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں, اور اخباروں نے بتایا, میڈیا کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسے بھی لوگ اس میں آ گئے ہیں, ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے, جن لوگوں کا. اور یہ میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, میں کسی انڈیویجول جج کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں نے ان کا نام بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پروسیس کیسے ہو رہا ہے. اللہ کے بندو, آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں نظام عدل ٹھیک نہ ہو, نظام انصاف ٹھیک نہ ہو, وہ ملک کیسے ٹھیک چل سکتا ہے؟ جج جو ہے آپ بھرتی کر رہے ہیں اور وہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, یا وہ
آپ نے کوئی چیز بنوانی ہو نا, کوئی لائسنس یا کوئی NOC لینا ہو, تو کہتے ہیں پولیس والوں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ, پولیس والوں سے لے کے آؤ. وہ نہ ملے تو آپ کو کہ لائسنس نہیں ملتا یا آپ کو NOC نہیں ملتا. یہاں آپ جج لگانے جا رہے ہیں ہائی کورٹس کے, اور آپ ان کے کرمنل ریکارڈ ہیں. ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا کرائٹیریا تھا جو ان امیدواروں کو چننے کے لیے استعمال کیا گیا, کیا طریقہ کار تھا؟ ہمیں بتایا تو جائے نا وہ کیا آپ نے طریقہ, کون سے آبجیکشن اور کنسرن جو تھے وہ پراپرلی ایگزام. اچھا اور تو اور سوچیں آپ, جو ایوان صدر کا لا ڈپارٹمنٹ ہے فیصل بھائی, انہوں تک نے ان رائٹنگ اعتراض اٹھا دیا کہ بھئی یہ کیا ہے, ایوان صدر کا جہاں زرداری صاحب صدر بیٹھے, سوچیں انہوں نے بھی یہ وہ اٹھا دیا. مگر کرنا دیکھو او یار, تم لوگوں نے اپنے بندے ہی لگانے ہیں, تو آگے بھی تو مطلب کم از کم کچھ تو خیال کر لو. یا اب آپ کہیں کہ آپ کے پاس سب کرمنل ریکارڈ والے ہیں, آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے صاف ستھرا. ٹھیک ہے جی, ویسے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر, بالکل آئی وانٹ ٹو میک این اوپن اسٹیٹمنٹ, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی قسم کے سیاسی اثر و رسوخ کو اور سیاسی مداخلت کو ریجیکٹ کرتی ہے. دس از ناٹ فیئر ٹو دی نیشن, دس از ناٹ فیئر ٹو دی پیپل آف پاکستان. چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو, چاہے کوئی بھی جگہ ہو, یار کوئی انسانیت ہے. باہر ہم جاتے ہیں, پیسے مانگنے جاتے ہیں, ڈونیشن لینے جاتے ہیں, گرانٹ لینے جاتے ہیں. یہ جب وہ GSP پلس ٹائپ چیزوں کا یا وہ کوئی ایکارڈز ہیں ان کا فیصلہ کرتے ہیں, تو اسی قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتوت ہوتے رہے ہیں. اب وہ اچھا آپ نے وہ دیکھا کہ آلریڈی وہ جو ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے جوڈیشری کے اوپر, وہ پڑھی آپ لوگوں نے, آپ لوگوں کی اخباروں کے اندر آئی تھی. اس رپورٹ کے ہوتے ہوئے آپ پھر ججز جو ہیں وہ بغیر ان کی ایویلویشن کے, جس میں اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سو وی کنڈیم دیٹ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ, یہ ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ, اس نیشن کے ساتھ, اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ, اس ملک کے فلسفے کے ساتھ یہ ظلم ہے, اور اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم پہلے بھی اس کے اوپر آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہے ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا. وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے ٹھیک کیا, کیونکہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے, آج بھی کھڑے. They didn't want to take part into the elections, they didn't. Low turnout آپ نے دیکھا, اس سے پتہ لگ گیا. آج وہ دوسرا IPP والا بھی کہتا ہے, وہ جس کو زبردستی کو ساتھ دیتے ہیں ہر صوبے کے الیکشن کے اندر, وہ بھی کہتا ہے میں بھی الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں. اور مزہ آیا ہے ویسے ایک حساب سے, وہ جتنے کو صاحب کا وزرائے اعظم سن, چاہے انہوں دے سن چاہے انہوں دے سن, سارے ہی فارغ ہو گئے ہیں. دیکھا آپ نے پوری لسٹ ہے, وہ خود بھی فارغ ہو گیا. وہ جو کہہ رہا تھا میں الیکشن نہیں لڑتا, وہ نئی پارٹی 2 سیٹوں سے فارغ ہو گیا. وہ مسلم کانفرنس والے بھی فارغ ہو گئے. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر ہم سے وہ شیئر کیا, تو اس کے اوپر ہم بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں جو بات میں نے آگے آلریڈی کی, جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ابھی ایک رپورٹ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو چائلڈ مولسٹیشن کا جو فگر ہے, اس میں پنجاب کا فگر جو ہے وہ سب سے زیادہ پرسنٹیج کے حوالے سے. یہ اخباریں رپورٹ کر رہی ہیں. میں پنجاب کی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پنجاب کے نمائندے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, کہ بھائی کی کر رہے ہو, کیوں اس قوم کے بچے کیوں غیر محفوظ ہیں؟ ہاں, فورنرز جو ہیں وہ آپ سے محفوظ نہیں ہیں, اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. کیا حق ہے تمہیں حق حکمرانی کا؟ وہ تو نہیں ہے, تم جعلی, وہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ صرف یہ غریب مارنے آتے ہیں CCD کے تھرو, اس لیے وہ ایک نہیں ادھر ادھر سے سارے ہی کہتے ہیں کلیپس ہے, کلیپس ہے, گھر جاؤ. وہ دوسرا کہتا ہے ان کو جانے دو, ہمیں رہنے دو, ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں سندھ میں. ہے جی, تسی ٹھیک چل رہے ہو اور یہ غلط چل رہے ہیں. سارے بنیاد ہی غلط ہو تو کس نے ٹھیک چلنا ہے اور کس نے غلط چلنا ہے. واقعہ ایک ہوا راول پنڈی والا, اس پہ اس کو میں وہ کرتا ہوں. جو ایک نوجوان کے حوالے سے راول پنڈی فائرنگ انسیڈنٹ جو مال روڈ پہ جو ہوا, KP کی جو ہماری حکومت ہے, ہمارے جو منسٹر ہیں انفارمیشن کے, ان کے توسط سے, اور KP کیونکہ اوبیسلی یہ انفارمیشن ہمیں KP کی جماعت کی طرف سے یا ادھر سے ہی آنی تھی مرکز کو, ہمیں اور کہیں سے تو نہیں آ سکتی تھی,
تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس نوجوان کا تعلق بالکل پی ٹی آئی سے تھا اور وہ تصویریں وہاں پہ موجود ہیں، مگر ابھی تک حقائق کیا ہے وہ سامنے نہیں آئے. کیا ہوا وہاں پہ، کیسے ہوا، کیونکہ اس نوجوان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے. مجھے یہ بتایا گیا، ہماری جو کے پی کی تنظیم ہے، جو وہاں پہ ہماری خیبر کی تنظیم ہے، انہوں نے مجھے بتایا. تو ہم نے واقعے کی اسی وقت مذمت کی، ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں نا، ایک واقعہ ہوتا ہے، ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کہاں کا ہے، کیسے ہے. ایون پی ٹی آئی والے سوچ رہے ہیں یار یہ کیا خبر آ رہی ہے. اچانک جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر تیار ہو کے آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جی پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، جو پی ٹی آئی نے یہ کر دیا. چنگا بھائی تم کو لگتا ہے کہ وہ فیس بک پہلے کھول کے بیٹھا سے وہ مطلب گولی لگن تو پہلے تیرے کو فیس بک پہ ہوئی سی. یہ تصویر بھی نکل گئی، وہ تصویر بھی نکل گئی، جو اس کی پارٹی والے ہیں اس کے پاس وہ تصویریں اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں آئیں، ابھی خبر ہی چل رہی ہے اور تو یہ بھی تصویر آ گئی اور وہ بھی تصویر آ گئی. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے، دہشت گردوں کی مذمت کرتی ہے. اگین ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز وی کنڈیم اینڈ ریجیکٹ ٹیررزم ان آل فارمز. سمپل. عمران خان صاحب نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، احتجاج کی بات بھی کی ہے تو پرامن کی بات کی ہے. ہمارے سامنے فیکٹس نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی ڈیمانڈ کی ہے. اتنے سینسیٹیو ایریا کے اندر وہاں پہ آبویسلی سی سی ٹی وی تو لگا ہوگا نا، کیمراز تو وہاں پہ ہوں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کر رہے تھے نا وہ انفارمیشن منسٹر صاحب، تو میں ان کو پنجابی کا ایک جملہ کہوں گا، گھوڑے ذرا چھانتے بنو. یہ دنیا جو ہے یہ پاکستانی اتنے بیوقوف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکر کو کبھی نہیں یہ کہتی، نہ کہہ سکتی ہے کہ وہ کسی غیر قانونی یا کسی غیر آئینی ایکٹ کا حصہ بنے. ہم ہر دفعہ پرامن کا لفظ ساتھ استعمال کرتے ہیں، آئین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ہماری تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ متشدد ہے، نہ اس میں تشدد کی کوئی گنجائش ہے. سیاسی پارٹیاں اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں. دیکھیں نا، آپ ہم پہ جھوٹے ایف آئی آریں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ عدالت میں جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، ضمانتیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پاکستان کے نظام پہ، قانون پہ یقین رکھتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جاننے میں انصاف نہیں دینا، پھر بھی ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ وزیر اعظم جو ہے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہے، پھر بھی ادھر گئے تاکہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں. عمران خان صاحب نے کہا آواز اٹھاتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس میں اگر جس کا قصور ہو، جس کا بھی قصور ہو، بالکل ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے. مگر یو کین ناٹ کنڈیم سم بڈی انہرڈ. آپ کسی کو سنے بغیر، کسی کی جانچ کے بغیر، مطلب یہ اتنے بڑے علامے ہیں انفارمیشن منسٹر صاحب پاکستان کے کہ وہ خیبر والوں کو بھی نہیں پتہ لگا بھائی کیا ہوا ہے، تو اس کو پہلے پتہ لگ گیا کہ کیا ہوا ہے، کہ یہ ایسے کر رہا تھا، یہ ویسے کر رہا تھا. لاؤ نا سی سی ٹی وی فوٹیج، کیا مصیبت ہے، لاؤ دکھاؤ کیا ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف میں اتنا دل گردہ ہے کہ وہ غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں. وہ کبھی غلط چیز کے اوپر وہ نہیں کرتے ہیں. مگر ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کو سارے آپ کے متعلقہ لوگ جو ہیں ناراض نہ ہوں، وی لاگز بھی کر رہے ہیں اور کوئی شو بھی کر رہے ہیں. یار ایسے تو نہیں ہوتا نا، اس طرح تو نہیں ہوتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی غلط چیز ہوئی تو ہم بالکل یہ وہ رکھتے ہیں. اب میں اس کو بالکل آخری جو چیز ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دین ویل اوپن دس اونلی. شیخ صاحب، اس میں ایک اور بھی مطلب 1 گھنٹے آپ نے بات کی، تو اس میں نہ تو کے پی کی گورننس زیر بحث آئی، نہ نعمان کی صورتحال. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ اندازہ تھا، اور خصوصاً آپ کے حوالے سے، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے مجھ سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے ہمارا ایک فل ٹائم نوجوان ہے. نہیں، اب یہ جواب دے نہیں ہے اس میں، یہ تو ایم این اے ہے. نمبر 1. نمبر 2، نہیں جی، میں مرکزی قیادت بیٹھا ہوں اور میں نے وہ نہیں، میں مرکزی ترجمان بیٹھا ہوں نا. وہ کہاں ہے ذرا بتائیں گے آپ؟
میں نے کہا میں مرکزی ترجمان ہوں جی، اور میں ابھی بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف، میں نے ابھی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ادھر حاضر ہوں. اگر میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیا ہے، آپ جتنی دیر مجھے یہاں بٹھائیں گے میں اتنی دیر بیٹھوں گا، بالکل نہیں جاتا. آپ لوگ خود تانگ ہو کے جائیں گے، میں نہیں جاتا. بڑے دنوں بعد آپ سے ملا ہوں، دیکھیں بندہ دنوں بعد ملتا ہے تو دل کرتا ہے. مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، میں جواب سوچ کے آیا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت نوجوان آپ کو دیا ہوا ہے جس کا نام ہے شفیع جان. وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے صوبے کی ہر ایشوز کے اوپر بات کرنے پہ، حکومت کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں وہ ان پہ بات کرنے پہ، اور میرے خیال میں یہ ان کی ڈومین ہے گورنمنٹ کی. یہ مناسب نہیں ہے کہ میں مرکزی ترجمان جس کو نیشنل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہم آئیں اور ہم آپ کے ساتھ نیشنل ایشوز ڈسکس کریں، دوسرے صوبے کے اوپر بھی بات کریں، قومی اس کے اوپر بھی بات کریں. تو یہ جو نوجوان ہیں ہمارے بھائی جو ہیں، چیف منسٹر بھی نوجوان ہے، اور ان کے وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کے، دے آر امنگ یو. یہ آپ تو صحافی ہیں، ہمارے بڑے سینئر لوگ ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا کے بچے ہیں وہ تو ان کو بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں پہ اگر وہ روشنی ڈالیں تو وہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو انفارمیشن ملتی ہے. میں نے جو بھی انفارمیشن آپ کو دینی ہے کے پی کی گورننس کے حوالے سے، میں نے انہی سے لے کے آپ کو دینی ہے نا جی. اور اب آپ یہ توقع تو نہیں کریں گے کہ میں اپنی پارٹی کے خلاف کو بات کروں گا، یہ چسکا تو میں آپ کو نہیں دوں گا، ایسے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں، مرکزی ہوں، تو صوبے میں حکومت بھی میری ہی پارٹی کی حکومت ہے، اور تو یہیں طرح کھیڑو ساڑھے والا ہے جی. تو بہرحال آخری چیز جو ہے، ہمارے کسان ونگ کے دوست یہاں پہ موجود ہیں. یہ گندم کے حوالے سے، گندم آپ کو پتہ ہے کافی سارے اس کے اوپر سکینڈلز ماضی میں بھی رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں. کسان ونگ نے بڑی محنت کی ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور میں آپ کو صرف ودن 1 منٹ اس کی ہائی لائٹس جو ہے بتا دیتا ہوں. اٹس ورک ریلی ہارڈ. اس میں کریڈٹ دوں گا ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں کسان ونگ کے مرکز کے، خالد نواز سدرائد صاحب، ان کی بڑی محنت ہے. میاں جاز شفیع صاحب ہیں، یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے تھنک ٹینک، ان سب نے بڑی محنت سے بڑے دنوں سے یہ کمپائل کیا ہے. میں نے انہیں ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ وہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں، بٹ یہ ایڈمنٹ تھے کہ آج یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. ان کی مہربانی ہے. دیکھیں جی، یہ گندم کے حوالے سے ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، بس اونلی 1 منٹ آئی جسٹ گیو فیو ہائی لائٹس، اس کے بعد آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، سارا مواد آپ کے پاس ہے. گندم پاکستان کی غذائی سلامتی اور معیشت کا سب سے اہم ستون ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ملک کی اراضی کے 35% سے زائد رقبے کے اوپر کاشت کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وی آر این ایگریرین جو ہے اکانومی ہے، اس حوالے سے ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ محض ایک فصل نہیں ہے، بلکہ یہ قومی خود مختاری اور کروڑوں شہریوں کی روزی روٹی کی ضامن بھی ہے. اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، آپ لوگ تو خیر باہر سے خریدتے بھی ہیں، کے پی والے، ساری ادھر سے نہیں ہوتی، آپ کو باہر سے بھی خریدنی پڑتی ہے. اس میں ہم نے اسکینڈل جو ہے وہ حالیہ بحران اور اس کے جو اسباب ہیں 2023 سے لے کے 2026 تک، وہ ہم نے اس کے اندر ڈیٹیل سے شیئر کیے ہیں. اس کے اندر فگرز بھی ہے. 2024 اور 23 میں 3 کروڑ 14 لاکھ میٹرک ٹن کی ریکارڈ بمپر فصل کے باوجود 2024 اور 26 کے دوران زراعت کو شدید ترین بحران کا سامنا، یہ آرٹیفیشل بحران اس ملک میں پیدا کیے گئے ہیں. مجموعی پیداوار میں 8% کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ گر کر 2 کروڑ 96 لاکھ میٹرک ٹن رہ گئی. اس کا جواب دینا، ان کو دینا پڑے گا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ جواب دیں. یہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور امپورٹ کر لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو گندی پرانی یوکرینین گندم جو ہے، رومینین گندم جو ہے وہ کھلانی پڑتی ہے. یہی ہیں جو 11 کمپنیاں پنجاب میں بنا دیتے ہیں. یہی ہیں جو غریب سے بائنگ نہیں کرتے، اور جب اس کی گندم کی قیمت بالکل زمین پہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ زبردستی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو آ کے ملوں سے جو ہے وہ آ کے اٹھاتے ہیں. ملک کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کے باوجود نجی شعبے کو غیر مربوط طریقے سے گندم کی درآمد کی اجازت دے دینا. گندم موجود، فگرز غلط دے دیتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ پیداوار 2023 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پیداوار ہے. کم از کم امدادی قیمت پر عمل درآمد نہ کرنا، اعلان کر دینا. بہرحال کسانوں کی مشکلات اور معاشی نقصان، یہ سارے ہم نے اس کے اندر بتائے ہیں. الٹیمیٹلی یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے
اس بحران سے اور جو معاملات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اپنی طرف سے ایک پالیسی بھی فارمولیٹ کر کے پرپوز کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا جو کسان ونگ ہے ان کے تجربے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے اس میں جتنے بھی، یہ یاد رکھیے گا، کسان ونگ واحد ونگ ہے جس کے تقریباً تمام کے تمام عہدیداران جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں اور ادھر میجورٹی جو ہے وہ خود ایم این ایز ایم پی ایز بھی ہیں. ہم نے یہ ذمہ داری اسی لیے ان کو دی ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ ذمہ داری جماعت کی اٹھانی چاہیے، کیونکہ دوسرے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اور یہ خود سارے ایگریکلچرسٹ بھی ہیں، تو اس لیے یہ اس کو ضرور پڑھیے گا اور اس کے اوپر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ تصویریں آپ دیکھیں، یہ وہ خواتین ہیں جن کو سزائیں ہوئی. ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ پہ حملہ بھی ہوا، بشرا بی بی، زرتاج گل صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، کمل شوزف ہماری وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں، عائشہ بھٹا صاحبہ، سنم جاوید صاحبہ، خدیجہ شاہ صاحبہ اور فردوس رائے صاحب. 10 سال 5 سال خواتین ہیں، ناحق سزائیں ہوئی ہیں. لیونگ کنڈیشنز جیلوں میں بہت بری ہے. جو جیلوں میں نہیں ہے بیچاری، جو ابھی تک پولیس کے یا ان کے ہاتھ نہیں آئی ہے، ان کے حالات آپ دیکھ لیں. اور یہ خواتین کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ صرف یہ خواتین، ان کے علاوہ بھی سینکڑوں خواتین ہیں جو کیسوں میں مطلوب ہیں. ہزاروں ہمارے کارکن ہیں، بہت سے ہمارے جیلوں میں، سینکڑوں اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، اور بہت سے ہیں جو بیچارے مفرور ہیں. اور وہ یہ اس ملک میں یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جس نہج پہ ہے، ان فسطائی حکومت نے اس ملک کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے. دس کنٹری نیڈز یونٹی اینڈ یونٹی، اور یونٹی ایسے ہی آ سکتی ہے کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، ناحق لوگ جو ہیں وہ ان کو قید سے نکالا جائے، جو اصل نمائندے ہیں ان کے حوالے کیا جائے، یوتھ کو اس کا حق دیا جائے، خواتین کو اس کا حق دیا جائے، ایم این ایز کو ان کا، ایم پی ایز کو، صحافیوں کو. آپ دیکھیں صحافیوں کے ساتھ بھی روز بروز جو یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے وہ ایک منٹ اگر مجھے دے دیں، اگر میں ان میں سے کسی ایک کو ریکویسٹ کروں، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کے اپنے سر، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لوں گا، یا آپ مجھے پلا دیجیے گا یا میں پلا لوں گا، کوئی اور گپ مار لیں گے تھوڑی سی. سر آپ بات کریں گے؟ نہیں، میں آپ کریں گے بات، لمبی چوڑی بات نہیں، بس اس کو شارٹ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی